بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات کا تذکرہ پچھلے کئی وقت سے چل رہا ہے. آج کی اس مجلس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا حیرت انگیز واقعہ، نصیحت آموز واقعہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے آج کی مجلس میں رکھا جائے گا. میں نے بھی جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کے 12ویں پارے میں سورہ یوسف کی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف اور زلیخا کے قصے کو بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو، جن کا واقعہ پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جن کا نام اسحاق تھا. پھر حضرت اسحاق کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام یعقوب تھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن جو واقعات بھی قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ عبرت اور نصیحت کے طور پر بیان ہوئے ہیں. اس لیے جہاں جو نصیحت اور عبرت کا مقام ہوتا ہے، وہاں اس واقعے کا وہ حصہ بیان ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں واقعات عام طور پر ترتیب سے بیان نہیں ہوئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری ترتیب سے بیان ہوا. اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے تاریخ مرتب کرنے کا فن سیکھنے کو ملے گا. تاریخ جب جمع کی جائے تو واقعات ترتیب سے آنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ کسی واقعے کو بیان کرو تو اتنا مختصر نہ ہو کہ بات پوری سمجھ میں نہ آئے، جیسے اعلان ہوتا ہے ایسا بیان نہ کرو. جیسے آج کل لوگوں کی ایک عادت ہو گئی ہے ریل کی شکل میں بات پہنچانے کی، اور پھر باتیں اس میں ادھوری رہ جاتی ہے، پوری بات نہیں پہنچائی جاتی. اسی طریقے سے اتنا لمبا بھی نہ کرو کہ یاد رکھنا مشکل ہو جائے، اس میں بے فائدہ باتیں شامل نہ ہو جائیں. بہت سے لوگ واقعات کے بیان کرتے وقت ایسی غیر ضروری تفصیلات بیان کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا. اب آتے اس واقعے کی طرف. حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے سورج، چاند، 11 ستارے زمین پر اترے اور انہوں نے میرے سامنے سجدہ کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو خواب بتلایا تو ابا جان نے فرمایا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے. اور اس خواب کی تعبیر کچھ اس طرح کی تھی کہ آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کا ایسا اونچا مقام عطا فرمانے والے ہیں
کہ والدین اور دوسرے سب بھائی ان کی عزت کریں گے۔ اب چھوٹے بھائی کو ایسا اونچا مرتبہ مل جائے تو کئی مرتبہ بڑے بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تو بچے ہیں، 7 سال کی عمر ہے، لیکن آگے چل کر اللہ کے نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو ان سے زیادہ محبت تھی۔ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم ہو گیا، تعبیر بھی معلوم ہو گئی، اور اس کی وجہ سے بھائیوں کے دل میں ایک جلن اور ایک حسد پیدا ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے باتیں بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے، وہاں ان کا کرتا نکالا، ایک جانور مارا، اور اس جانور کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکے سے کنویں میں ڈال دیا۔ اب ابا کے پاس آ کر جھوٹا روتے ہوئے بہانے بنانے لگے کہ ہمارے بھائی کو جنگل کا بھیڑیا کھا گیا۔ ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ میرے بیٹے جھوٹ بول رہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر فرمایا کہ بھیڑیا کتنا عقل مند اور ہوشیار تھا کہ اس نے پہلے میرے بیٹے کا کرتا نکالا، پھر اس کو کھایا، اس لیے کہ اس کرتے پر تو صرف خون لگا ہوا ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ خون تو بھائیوں کو لگایا ہوا تھا۔ اگر بھیڑیا کھاتا تو کرتا ضرور پھٹ جاتا، لیکن نہ بھیڑیے نے کھایا نہ کرتا پھٹا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میرے لیے تو صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو یا جو بات تم بتاتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ بہرحال بھائیوں کے ایک لمبی بیچ میں تفصیل ہے، میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ان کو مصر پہنچا دیا، اور پھر وہاں بھی مصر کا جو وزیر مالیات تھا، فائنانس منسٹر، اس کے گھر میں رہنا نصیب فرمایا۔ مصر کے وزیر مالیات کا نام قطفیر تھا یا اطفیر تھا، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا ریان بن اسید۔ اب اس وزیر نے، فائنانس منسٹر نے اپنی بیوی کو جس کا نام زلیخا تھا یہ کہہ دیا کہ یوسف کو اچھی طرح رکھنا، عام غلام کی طرح مت رکھنا، اس کی ضروریات کا اچھا انتظام کرنا، رہنے کے لیے اچھا ٹھکانہ دینا۔ اب چونکہ رہنا کھانا وغیرہ گھریلو کام ہے جو عام طور پر زیادہ تر عورتوں سے متعلق ہوتے ہیں، ہماری شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ خادم، غلام، باندی اور جو کام کرنے والے ہیں ان سے اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں اسی کا تذکرہ کیا کہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ مصر کے جس آدمی نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کو عزت سے رکھنا، شاید یہ ہم کو کام آ جائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زندگی گزارنے لگے۔ جب 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ نے آپ کو باقاعدہ نبی بنایا۔ بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ عزیز مصر یہ نامرد تھا، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور تھا، بیوی کی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا تھا، وہ صبح اپنے کام میں جاتا تھا، رات کو لوٹ کر آتا تھا، اور یوسف علیہ السلام رات دن گھر میں رہتے تھے۔ اب ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا خوبصورت چہرہ، جوانی، آئندہ جو نبوت ملنے والی ہے اس کی نورانیت، اس کی معصومیت، اور دوسری طرف اس عورت زلیخا کا شوہر نامرد، یہ کچھ ظاہری اسباب جمع ہو گئے جس کی وجہ سے زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مجھ سے محبت کر رہی، وہ اپنے دل ہی دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے محبت کے خیال پکا رہی تھی۔ یہ ایک طرف کی محبت تھی، اور اس میں زلیخا آگے بڑھ گئی، اور جب بہت آگے بڑھ گئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے بہت ناپاک چال چلی۔
اور وہ اتنی زوردار چال تھی کہ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام پھنس جاتے، لیکن اللہ کی مدد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس دور میں بھی، آج کے دور میں، جن فتنوں سے ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو، نوجوانوں کو جو سابقہ پڑتا ہے، ان میں ایک خطرناک فتنہ ہے ایک طرفہ محبت کا بھی۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی کی ناجائز محبت میں دیوانہ بنا ہوا ہے، اور سامنے وہ لڑکی اس محبت کو چاہتی ہی نہیں ہے، اور کئی مرتبہ اس کو پتہ تک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی لڑکیاں کئی لڑکوں کی محبت میں دیوانی ہوتی ہے، اور وہ لڑکا اس لڑکی کو چاہتا ہی نہیں، بہت سی مرتبہ اس لڑکے کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ پھر آگے چل کر کے اس سلسلے میں ہم کو روزانہ نیوز پہ، سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب قتل کے، جسمانی نقصان کے، چہروں پہ ایسڈ پھینکنے کے، خودکشی کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ میں کھل کے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کے دور کو سمجھو۔ ابھی پچھلے دنوں، کچھ مہینوں پہلے یا 1.5 سال پہلے، گجرات کے ایک اخبار میں ایک واقعہ شائع ہوا، اور وہ ویڈیو کی شکل میں بھی آیا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی محبت میں دیوانہ تھا، اور وہ لڑکی اس لڑکے کو بالکل نہیں چاہتی تھی، ایک طرفہ محبت میں مبتلا تھا۔ 35 مرتبہ اس لڑکی کے سامنے اپنے عشق کی پیشکش کی، لیکن اس نے ہر مرتبہ رد کر دیا۔ بالآخر اس لڑکے نے خنجر کے 35 زخم مار کر اس لڑکی کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہے ایک طرفہ محبت کا جنون اور انجام، اور دونوں طرف سے ناجائز معاشقہ، یہ تو ہے ہی برا، لیکن ایک طرفہ محبت کا جنون بھی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان بھائی بہنوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اب وہ کیا چال تھی زلیخا کی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، کہ وہ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پھسلانے کی کوشش کی، اور اس عورت نے اپنے مکان کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب جب زلیخا کا شوہر صبح اپنے کام پہ چلا گیا تو اس نے اپنا بیڈ روم پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اس کا روم اس کے محل کے بالکل اندر تھا۔ اس روم سے پہلے اور بہت سارے کمرے تھے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کام کے بہانے اپنے کمرے میں بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، زلیخا پیچھے پیچھے ناپاک ارادے سے آئی، اور اس نے ایک کام یہ کیا کہ جتنے کمروں سے گزر کر اندر گئی، تمام کمروں کے دروازے اندر سے بند کرتے ہوئے گئی۔ پھر اخیر میں اپنے کمرے میں پہنچی، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی گندی جال میں پھنسانے کی کوشش شروع کی۔ ایک دم سے تو ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے، بلکہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو للچانا شروع کیا، اور کتنے خطرناک طریقے سے للچایا وہ بھی ایک عبرت کی چیز ہے۔ ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ جانور صرف منہ کے راستے سے کھا پی کر موٹا ہوتا ہے، جبکہ انسان جس طرح منہ کے راستے سے کھا پی کر موٹا ہوتا ہے، اسی طرح کان سے اپنی تعریف سن سن کر اور آنکھ سے اپنی تعریف میں لکھے ہوئے کلمات پڑھ کر بھی بہت پھول جاتا ہے، بہت موٹا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے پھلن جی، یعنی جو تعریف سن سن کر پھول گیا ہو۔ زلیخا نے بھی یہی ہتھیار اپنایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف شروع کی، اور کہنے لگی یوسف تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ بال کی تعریف کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں تو اللہ کے خاص بندے تھے۔ ہمارا معاملہ تو تھا نہیں کہ کوئی تعریف کر دے تو ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ تو اللہ کے نبی تھے، ان پر آخرت کی فکر تھی، اللہ کا ڈر غالب تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو بہت پیارا جواب دیا کہ زلیخا تو میرے بالوں کی تعریف کرتی ہے، یاد رکھ جب میری موت ہو جائے گی لوگ مجھے قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر میری قبر کو بند کر دیں گے، تو قبر میں سب سے پہلے میرے بال ہی میری کھوپڑی سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے کہ قبر میں گرمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جسم پر اثر ہوتا ہے، اور سب سے پہلے یہ بال کھوپڑی سے الگ ہوتے ہیں۔ اور جب بال کی بات آئی ہے
تمہاری مائیں بہنیں بھی ہے، ان کو بھی بچوں کے بال رکھنے کا سنت طریقہ بتاتا چلوں۔ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھنے کا جو طریقہ بتلایا تھا اس کے مطابق بال رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بال رکھتے تھے؟ کبھی کان کی لو تک ہوتے تھے، کبھی اور لمبے ہوتے تھے، اور سفر وغیرہ کا موقع ہوا اور کٹوانے کا موقع نہ ملے تو اور زیادہ لمبے ہو جاتے تھے۔ لیکن جتنے بھی بال ہوتے تھے چاروں طرف سے برابر ہوتے تھے، میڈیم تو چاروں طرف سے میڈیم، چھوٹے تو چاروں طرف سے چھوٹے، بڑے تو چاروں طرف سے بڑے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک طرف سے بال لمبے اور دوسری طرف سے چھوٹے، جیسے آج کل یہ کٹ اور وہ کٹ، اور میں تو اس کو ایک ہی کٹ کہتا ہوں، بھنگی کٹ، اس کے علاوہ کوئی لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل رواج ہے کہ نئی نئی فیشن کے بال، کہیں کچھ حصہ منڈوایا، کسی جگہ سے بڑے رکھ کے چھوڑ دیے، کسی جگہ اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر رکھ دیے، یہ نامناسب طریقہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سراسر خلاف ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اور اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ تو زلیخا نے جب دیکھا کہ میرا پہلا تیر نشانے پر نہیں لگا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے دوسرا تیر پھینکا۔ کہنے لگی یوسف تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ موت کے بعد قبر میں یہ آنکھیں پیپ بن کر پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائے گی۔ پھر زلیخا نے کہا کہ یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی مٹی ان سب کو کھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر ایسی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کی توفیق سے جوانی کے حالت میں بھی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ، ہر شر سے، ہر گناہ سے بچا سکتی ہے۔ اب زلیخا پر شہوت کا بھوت سوار تھا، دل و دماغ میں خواہش کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جب شہوت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر آدمی دوستوں کی بات نہیں سنتا، ماں باپ کی بات نہیں سنتا، اللہ والوں کی بات نہیں سنتا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک شہوت کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ آج دیکھو کئی ویڈیو ایسے آتے ہیں کہ جا کر کے غیر سے شادی کر رہی، ماں باپ سمجھا رہے، علماء سمجھا رہے، لوگ سمجھا رہے، لیکن وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ شہوت کا بھوت سوار ہو گیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب زلیخا کے دل و دماغ پر بھی شہوت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر طرح سے پھنسانے کی کوشش کی، لیکن جب کامیاب نہیں ہوئی تو آخر میں صاف لفظوں میں دعوت دے دی، جس کو قرآن نے کہا ہے وقالت حیت لک، اور وہ عورت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی جلدی سے آ جاؤ، یعنی خود سے گناہ کی دعوت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو سارے طرف سے گھیراؤ میں پایا تو گناہ سے حفاظت کے لیے صرف اللہ سے دعا مانگی، صرف اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ نہیں کیا، خود پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ سے دعا مانگی۔ اور جس کو اللہ کی حفاظت مل جائے اس کو کوئی بڑے سے بڑا شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک تو اللہ سے حفاظت کی دعا بھی مانگی، ساتھ میں اس وقت گناہ کی دعوت دینے والی زلیخا کو نصیحت کرنا بھی شروع کر دیا کہ وہ بھی اللہ سے ڈرے، وہ بھی گناہ کے ارادے کو چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا کرنا یہ گناہ سے بچنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا قال معاذ اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس برے کام کے لیے تو مجھے بلاتی ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچ نہیں سکتا، صاف بات ہے۔ اسی واقعے میں چل کر کے جہاں 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک ہے،
کہنے لگے یقیناً نفس تو برائی سکھاتا ہے، ہاں میرا رب جس پر رحم فرما دے تو اس پر اپنے نفس کا داؤ نہیں چلتا۔ ہمارے اس نفس کا دھوکہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کی مہربانی کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے زمانے کی ایک بہت بڑی نیک عورت تھی حضرت رابعہ بصریہ۔ تقریروں میں ہم سنتے ہیں کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ بھی ایک جگہ تنہائی میں جمع ہو جائے تو میں ان کو بھی ہلا دوں گا۔ پھر شیطان کے سامنے ہمارا تو کیا شمار ہے۔ اس لیے جہاں تنہائی اور گناہ کا موقع ہو وہاں جانے سے خود کو بچائیں، اللہ سے دعا کرتے رہے کہ پیارے اللہ گناہ سے بچا دیجیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کیا سمجھایا؟ فرمایا ان ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، کہ ان ربی، یہ ربی کا لفظ میں ہم دو ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً وہ اللہ تعالی، یا پھر دوسرا ترجمہ کر سکتے عزیز مصر، کہ یقیناً وہ اللہ یا عزیز مصر تو میرا مالک ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، یقیناً ظلم کرنے والوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اب اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تیرا شوہر جو میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس نے میرے ساتھ کتنا اکرام کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے، مجھے ایک مارکیٹ سے خرید کر لایا، اچھی طرح گھر میں رکھا، اچھا کھلایا، اچھا پلایا۔ جو آدمی مجھ پر احسان کرے میں اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کروں، یہ ہو نہیں سکتا، اور جو ایسی غداری کرے وہ بڑا ظالم ہے، اور ایسے ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، جس نے اتنے احسانات کیے کہ کنویں سے نکال کر مصر کے محل میں پہنچایا۔ میں اس مالک کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اگر میں کروں تو میں بڑا ظالم بنوں گا، اور ظالم کو اللہ کامیاب نہیں کرتا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف منع کر دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب آگے والی آیت بہت نازک مرحلہ ہے، قرآن میں 2-3 جگہ بہت نازک ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ میرے لیے سمجھانا اور آپ کے لیے سمجھنا انشاءاللہ آسان کر دے۔ اللہ کے تمام پیغمبروں کو ہم معصوم مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو بغیر ارادے کے اپنے آپ طور پر، غیر اختیاری طور پر کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال آ جائے تو اس پر اللہ پکڑ نہیں کریں گے، اس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے ان خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے، جب تک ان پر عمل نہ کر لے یا زبان سے ادا نہ کر دے۔ جیسے گرمی کے موسم میں رمضان ہو، دوپہر کی سخت گرمی میں کوئی گھر سے چل کر مسجد پہنچے یا گھر میں پہنچے، گھر میں کوئی نہیں ہے اور سامنے فریج میں، کولر میں ٹھنڈا پانی ہے، اور دل میں خیال آئے کہ پانی پی لے، لیکن گناہ کرنے کا خیال آیا، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے نہ پیے تو اس خیال پر نہ تو گناہ ہوگا اور نہ روزہ ٹوٹے گا۔ اب دیکھو، یہاں ایک طرف کمرے میں تنہائی ہے، دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں جوان، تیسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت، زلیخا بھی خوبصورت۔ یہ سب گناہوں کے اسباب جمع ہو گئے، تنہائی، جوانی، خوبصورتی۔ اب اس موقع پر زلیخا کا ارادہ تو بالکل گناہ کا تھا، اس کے لیے تو اس نے یہ ساری چال چلی تھی، لیکن وسوسے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ذرا سا خیال آیا، خیال گناہ کے درجے کا نہیں تھا، یہ ایک غیر اختیاری، بغیر ارادہ کیے بغیر لایا ہوا ایک وسوسہ تھا جو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر اس گناہ کے وسوسے کے خلاف عمل کرنے سے اللہ کے یہاں ان کا درجہ اور زیادہ اونچا ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہو رہا ہے کہ ادھر اللہ کے نبی ہے، ادھر وہ عورت، اور آسمان پر اللہ کے فرشتے اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ آپ کا ایک مخلص بندہ یعنی یوسف گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس گناہ کے وبال کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا انتظار کرو، آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر میرا بندہ گناہ کرتا ہے تو جیسا کیا وہ گناہ لکھنا،
اگر وہ میرے ڈر سے گناہ سے دور ہو جائے تو اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھ دینا، اس لیے کہ گناہ کا موقع ہے لیکن وہ اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچ کر دور ہو گئے۔ اب دیکھو نیکی کمانا کتنا آسان ہے، اللہ کتنے مہربان ہے۔ حدیث میں ایک مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہے، پھر ان کی تفصیل بتا دی ہے۔ اب آدمی نے صرف نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کی نہیں تو اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا، وہ نیک کام کر بھی لیا، تو ایک نیک عمل پر کم از کم 10 نیکی یا اس کے علاوہ جیسا اخلاص ہو اس کے مطابق 700 یا 700 سے زیادہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور گناہ کا معاملہ کیا ہے کہ جب آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا اور اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا تو ایک نیکی لکھتے ہیں، اور اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے اور وہ گناہ کر بھی لیا تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ گویا گناہ کا ارادہ ہوا اور اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ اس عورت زلیخا نے اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ برے کام کا پکا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی تھوڑا سا خیال آیا تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں انسانی تقاضے سے جو نبوت کی شان کے منافی نہیں ہے، ہلکا سا خیال آیا، اور زلیخا نے تو پکا ارادہ کر لیا، اسی لیے دو الگ الگ باتیں آئی۔ یہاں قرآن نے ایسا نہیں کیا وَلَقَدْ هَمَّا بِهَا یا هَمَّتَا بِهِمَا، نہیں، اگر دونوں کا خیال اور ارادہ ایک ہی درجے کا ہوتا تو قرآن میں تثنیہ کا صیغہ آتا وَلَقَدْ هَمَّا بِهِمَا، نہیں، لیکن قرآن نے وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَهَمَّ بِهَا دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے لولا ان رأى برہان نبی، کہ اگر وہ یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی عورت کا خیال آتا، یعنی اس عورت کی طرف میلان کے بڑھنے کا اندیشہ تھا۔ اس کمرے میں جہاں کوئی نہیں تھا، اچانک قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر چھت پر گئی، تو چھت پر انہوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی جو اپنے منہ میں انگلی دبائے کھڑے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے کہ بیٹا گناہ سے بچاؤ، گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی غیبی حفاظت کا سامان ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قدرتی طور پر چھت پر ایک آیت نظر آئی، حالانکہ اس زمانے میں قرآن دنیا میں نہیں تھا، اور وہ آیت یہ تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے پاس بھی مت جاؤ۔ یقینی بات ہے کہ زنا بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ اللہ کی دلیل اور برہان دیکھنے کی برکت سے غیر اختیاری گناہ کا خیال اور وسوسہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے نکل گئے۔ اب اس موقع پر ایک بات سمجھ لیجیے، آج کل گناہوں کا ماحول بہت عام ہے۔ بہت سے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے لیے گناہ سے بچنا بڑا آسان ہے۔ اگر ہم نے 3 چیزوں کی پابندی کر لی تو اللہ گناہ سے حفاظت فرما لیں گے۔ نمبر 1، ہم گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ رکھیں۔ اگر انسان دل سے پکی نیت اور پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ مدد فرماتے۔ اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نبی معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ اور پکی نیت وہ رکھتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، کمزور بندی ہوں، یہ نفس، یہ شیطان، یہ برا ماحول، یہ میرا دشمن ہے، آپ اپنی مہربانی سے میری حفاظت فرما لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی کہ معاذ اللہ میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اور تیسرا، پکا ارادہ بھی ہو، اللہ سے دعا بھی ہو، اور ارادے کے ساتھ ساتھ تیسری چیز، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش اور محنت بھی کرے۔ جب پوری محنت کرتے ہیں تو اللہ گناہ سے بچانے میں اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کی جو کوشش کی اس کو اللہ آگے آیت میں بیان فرما کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ اسی طرح
یعنی اللہ نے دلیل دکھلا کر اور نبوی عفت کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک دامنی پر جمائے رکھا، اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ اللہ کہتے اسی طرح ہم نے جمائے رکھا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دے۔ یقیناً وہ یوسف تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی اصلاح کے کام کے لیے چن لیتے ہیں ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتے۔ اب اس آیت میں امام ابن کثیر مکی اور عبداللہ ابن عامر شامی کی قرأت میں مخلصین لام کے زیر کے ساتھ آیا ہے۔ مخلص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت اور اطاعت اخلاص کے ساتھ کرے، اس میں کوئی غلط نیت نہ ہو، وہ مخلص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مرد جو عورت اپنے نیک اعمال اور اپنی عبادتوں میں اخلاص والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے میں ان کی مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اونچے مقام کا بیان ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو ہٹایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو خود گناہ سے ہٹے ہوئے تھے، برائی بے حیائی خود سامنے سے آئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا، اللہ نے اس کو دور فرما دیا۔ اب جس کمرے میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی، غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ وہاں ایک بت رکھا ہوا تھا کیونکہ بتوں کی عبادت ہو رہی تھی۔ اب گناہ کرنے سے پہلے زلیخا نے پہلے اس بت پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں پردہ کیوں ڈالا؟ جیسے مسلمان رمضان میں ٹی وی پر کپڑا ڈال دیتا ہے تاکہ رمضان میں ٹی وی ہم کو نہ دیکھ سکے، سال بھر تو اس کو دیکھے، رمضان میں وہ ہم کو نہ دیکھے۔ اللہ ہمیشہ ٹی وی کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ وہاں ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ ٹی وی یہ سانپوں کا پٹارا ہے، یعنی اس میں جہنم اور قبر کے عذاب کے سانپ بھرے ہوئے، وہی ٹی وی لے کر کے جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کپڑا ڈالنے سے کام نہیں چلتا، اس کو گھر سے نکالنے ہی میں ایمان اور اخلاق کی خیریت ہے۔ بہرحال زلیخا نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے میں نے پردہ ڈال دیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ اس سے بھی زیادہ حیا کا مستحق ہے، کسی طرح کا پردہ میرے اللہ کی نظر کو روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی دینی اعتبار سے اونچا مقام عطا فرمائے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی اونچا مقام عطا فرمائے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی خصوصی رعایت کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا خاص اہتمام کریں۔ گناہ گناہ ہے، برائی برائی ہے، کوئی بھی کرے وہ خطرناک ہے، لیکن جس کو اللہ نے کسی مقام اور مرتبے سے نوازا ہو تو وہ خاص طور پر خود کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، یہ دینی اعتبار سے اللہ کا دیا ہوا بہت اونچا مقام ہے، اللہ نے اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائی، تو اسی دینی اہم مقام کی برکت اور اللہ کے فضل سے گناہ سے آپ کی حفاظت ہو۔ آج تو بہت سے لوگوں نے دنیاوی مقام اور مرتبے کو گناہ کرنے کا ذریعہ ہی بنا لیا، اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ بہت سے دینی منصب والے بھی منصب کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے اور دینی منصب کے آڑ میں گناہوں میں مبتلا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ حفاظت فرمائے۔ اب جس کمرے میں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، اس پر تالے پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ دی۔ اللہ کی عجیب شان، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کی، دروازے کی طرف دوڑے تو اللہ کی غیبی مدد آئی۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے قدرتی طور پر تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرح دوڑتے گئے اور ایک کے بعد ایک قدرتی طور پر تالے بھی ٹوٹتے گئے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ،
وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، کہ وہ دونوں یعنی حضرت یوسف اور زلیخا آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس دوڑ بھاگ کے دوران عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور اسی وقت دونوں نے زلیخا کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس جگہ ہی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کل لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ گناہوں کی جگہوں پر جان بوجھ کر جائیں گے، چاہے وہ بیچ ہو، چاہے وہ کیا ہو، اور میں نائٹ کلب ہو اور بے حیائی کی جگہ ہو، ہم گھومنے کے نام پر جاتے ہیں اور پھر وہ چیزیں سیکھ کر دماغوں میں گھومتی ہے اور گناہ کی طرف لے کر کے جاتی۔ جو جگہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو ان جگہوں کو ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کل لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کی جگہوں پر جان بوجھ کر جائیں گے، اور جہاں گناہ ہو رہے وہاں ٹھہر جائیں گے، پھر کہتے گناہ سے حفاظت نہیں ہوئی۔ اس لیے جس جگہ بھی گناہ کا امکان ہو اور جو گناہ کے سبب ہو ان سے اپنے آپ کو دور رکھو تو انشاءاللہ گناہ سے حفاظت ہو۔ جمعہ کے دن کی نماز کے لیے کوشش کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خریدنا بیچنا چھوڑ دو۔ اور کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے اگر تم سمجھو۔ غالباً حضرت شیخ الہندی کا واقعہ ہے کہ مالٹا کی قید کے زمانے میں جب جمعے کا دن آتا تو اپنی طاقت کے مطابق غسل کرتے، اپنے کپڑے دھو لیتے، پہنتے، پھر جمعہ کے لیے تیار ہو کر جیل خانے کے دروازے تک جاتے اور وہاں پہنچ کر دعا کرتے کہ اللہ میری طاقت میں اتنا ہی تھا کہ میں جیل کے دروازے تک حاضر ہوں، آگے کا معاملہ ہے اللہ آپ کے اختیار میں۔ اگرچہ جیل کا دروازہ نہیں کھلا مگر اس کے باوجود آپ ہر جمعہ کو مسلسل یہ عمل کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں مسلسل کوشش کرنی ہے، نتیجہ ظاہر کرنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بہرحال زلیخا نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود کو گناہ سے بچانے کے لیے بھاگ رہے تو وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑی۔ دوڑتے دوڑتے زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہاتھ مارا تو حضرت یوسف کا کرتا ہاتھ میں آیا، کھینچا اور پیچھے سے پھٹ گیا، اور جب یہ بھاگتے بھاگتے آخری دروازے پر پہنچے تو وہاں اچانک زلیخا کا شوہر کھڑا تھا۔ نبی کی شان یہ ہے کہ کسی کی برائی کو دیکھا تو اس کو لوگوں کے سامنے کھولتے نہیں بلکہ اس کو چھپاتے۔ یہ تو ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہے کہ ذرا سی کوئی بات دیکھی تو پورے محلے میں چرچا کر ڈالتے۔ گناہ اور بے حیائی کا چرچا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھو آج کسی کا گناہ اور عیب ظاہر کرو گے اور پھیلاؤ گے تو کل کوئی آدمی ایسا نکلے گا جو لوگوں کے سامنے ہمارے عیب کو بھی کھولے گا۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ اور جلالین شریف کے حاشیے میں ایک عجیب جملہ لکھا ہوا کہ موت کے وقت برے خاتموں کی وجہوں میں سے ایک وجہ ایمان والوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا بھی۔ غور سے سنیے گا کہ ہم کتنی لوگوں کے عزتوں کو اچھالتے اور کسی کی برائی ہاتھ میں آئے تو کتنی پھیلاتے، کتنے تذکرے کرتے، کہاں سے کہاں تک پہنچاتے۔ یہ برے خاتمے کی وجہوں میں سے ایک وجہ بھی ہے کہ اس سے برا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نبوی شرافت تھی، شاید آپ زلیخا کے قصور کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن شروعات زلیخا نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے اس نے سیدھا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ اب کیسی ناپاک چال چلی، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن وعذاب علیم، کہ جو غلام تمہاری بیوی سے برا کام کرنے کا ارادہ کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو کسی کا عیب ظاہر نہیں کیا، لیکن جب خود پہ تہمت آئی تو اب چپ نہیں رہے،
اس سے معلوم ہوا کہ جب غلط تہمت آئے تو اس پر صفائی دینی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ عورت خود اپنی طرف مجھے مائل کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ کیا معلوم ہوا کہ کسی پر کوئی غلط تہمت لگائی جائے تو اس کی صفائی پیش کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا ایسا ہے کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو مجرم قرار دے دے۔ یہاں دو باتیں الگ الگ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ زلیخا مجھے پھنسا رہی تھی، زلیخا کہہ رہی کہ یوسف مجھے پھنسا رہا تھا۔ اب زلیخا کا شوہر پریشان کہ کس کی بات مانے۔ ایسے موقع پر آدمی بھڑک جاتا ہے، اور یہ آدمی کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ایک طرفہ بات سن کر بھڑک جانا یا اپنوں کی بات سن کر بغیر تحقیق کیے اس کو صحیح مان کر کوئی فیصلہ کر دینا، یہ صحیح نہیں۔ پوری تحقیق دونوں طرف سے کرو، نہ غصہ ہونا ہے نہ بھڑکنا ہے، ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرو گے۔ ایسے موقع پر دوسری غلطی آدمی یہ کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی بات سنتا ہے، دوسروں کو جھٹلاتا ہے۔ یہ موقع تھا کہ عزیز مصر اپنی بیوی کی بات مان کر غصہ ہو جاتے، لیکن اللہ کے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا، اس لیے وہ غصہ نہیں ہوئے۔ ٹھنڈے دماغ سے انہوں نے بات سوچی کہ ایک میری بیوی کی بات ہے، ایک یوسف کی بات ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس لیے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یوسف کو اچھی طرح رکھنا۔ گویا زلیخا کے شوہر کا غصے سے مشتعل نہ ہونا، نہ بھڑکنا، نہ گالی گلوچ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے۔ بہت سے لوگ آج کے دور میں بے غیرت بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹی ہو یا خاندان میں کوئی عورت ہو اور غلط کام کرے، ناجائز تعلقات رکھے اور جا کر بتا دیا جائے، پھر بھی وہ چلا لیتے۔ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ آج کل تو ڈر لگتا ہے، ہمارے سامنے کتنے واقعات آس پاس کے ایسے جو ہم روزانہ دیکھتے، لیکن یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جا کر ان کے والدین کو بتایا جائے، لیکن ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تو بڑی بے غیرتی عام ہو چکی ہے، دوسرا کوئی اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ایسی بے غیرتی سے ہماری حفاظت فرما۔ بہرحال اب زلیخا کے شوہر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں یا میری بیوی سچی ہے۔ اللہ ایسے مشکل موقع پر اپنے نیک بندوں کی غیب سے مدد فرماتے، اور وہاں اس وقت اللہ کی ایک غیبی مدد آئی۔ جہاں یہ قصہ ہوا وہاں کوئی نہیں تھا، صرف زلیخا تھی، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لیکن ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ گہوارے میں سویا ہوا تھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، میں یہی بتا کے بات مکمل کرتا ہوں، اور پھر یہاں سے آگے کا قصہ کنٹینیو کروں گا، اور یہ بھی درخواست کروں گا کہ اگلی مجلس میں ذرا تھوڑا جلدی آ جایا کرو تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل رکھ سکیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا سمجھتا ہے، یہ کیا سنتا ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ بچپن میں اس کی آنکھ دیکھنے کے کام کر رہی ہے، جو کچھ وہ دیکھتا اور سنتا ہے وہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کی عمر 3-4 سال کی 5 سال کی ہوتی ہے، وہ بولنا شروع کرتا ہے، وہی باتیں بولتا ہے جو اس کے دماغ میں پہلے سے محفوظ ہوتی ہیں۔ بچوں کی حالت ریکارڈر کی طرح ہے، یہ ٹیپ ریکارڈر جب ریکارڈ کرتا ہے تو کچھ نہیں بولتا، صرف سنتا ہے۔ جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اب بولنا شروع کرتا ہے، اور وہ وہی بات بولے گا جو اس کے اندر ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس لیے کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ ماں باپ کو اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے غلط باتیں نہیں بولنی چاہیے، چاہے دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جہاں جو چھوٹے بچے ہو، چاہے 2 سال کا ہو، 1 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 4 یا 5 مہینے کا ہو، وہاں جو اپنی جنسی ضروریات ہے یا اس ضروریات سے پہلے کے جو کام ہیں میاں بیوی کے، چاہے جوانی کی خواہشات ہے، وہ بھی ان چھوٹے بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جیسے ہم بیڈ روم میں سوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی وہی سلاتے،
تو اگر معلوم ہو کہ یہ بچہ جاگ رہا ہے تو ایسی حالت میں کوئی ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں کے سامنے اس طرح کے کام ان کے اخلاق پر برے اثرات ڈالتے۔ بچوں کے سامنے بچپن میں نیکی کی جتنی چیزیں، ہاں گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، آپ دیکھو بچے کو آپ نے کچھ نہیں سکھایا، لیکن تمہارے گھر میں جو چیزیں چل رہی ہے، بچہ ہو کر بڑا، بچے نے پورا کیچ اپ کر لیا اور بڑے ہونے کے بعد وہی چیزیں اس کے اندر سے نکل رہی ہیں، ساری چیزیں وہ کیچ اپ کرتا ہے۔ آپ نے بچے میں نفرت ڈالی، وہ نفرت ہی جائے گی۔ آپ نے گھروں میں نفرت پیدا کی، میاں بیوی کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، گھریلو جھگڑے یا کوئی اور جھگڑے، وہ بچوں میں وہی چیز جائے گی۔ آپ نے محبت پیدا کی، وہ محبت جائے گی۔ آپ نے نیکوکاری اور اطاعت پیدا کی، بچوں کو سامنے بٹھا کر کے، سامنے سلا کر کے آپ نے زور سے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے زور سے ذکر کیا، وہی چیزیں بچوں کے اندر منتقل ہو۔ اور آپ نے گناہ کی چیزیں کی، وہی چیزیں ان بچوں کے اندر منتقل ہو۔ بہرحال یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا میں اور بھی بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت چونکہ اوپر ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو یہی روکتا ہوں، اور یہی سے پھر میں اس کو اگلی مجلس میں آگے کنٹینیو کروں گا، اور گزارش کروں گا کہ اگلی مجلس میں آپ جو ہے تھوڑا جلدی آ جائے، 3:30 ہوتے ہی 3:35 تک آ جائے، تاکہ ہم اپنی بات کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری گناہوں سے، بے حیائی سے، نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔